بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ اب علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 80 پر 8 اور حلقہ نمبر آج کا 29 پڑھے تھے. تو آج جو سوال سے ہم لوگوں کو شروع کرنا، ما معنی الایمان بالرسل. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون ہے جی مؤيدون. وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولا ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. السؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا. کو مجهول پڑھ لیں. کیا بولے؟ بأن يفرد الله، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى. يحل للآخرين ما يحل للآخرين نعم، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين: مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك. منهم نہیں ہے. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا جی أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منهم نہیں ہے یہاں. اچھا میں منهم پڑھا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. يكفي شيخ إن شاء الله. چلیے ایک اور پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں. السؤال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء جی إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ علام السنة المنشورہ للامام حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 88 اور یہ ہمارا حلقہ نمبر 30 ہے. سوال ہے ما معنی الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب میں یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام کا انکار کرنے کی دعوت دیتا تھا وہ رسول. اور تمام کے تمام انبیاء صادق تھے، یعنی سچے تھے اپنے قول میں، مصدقون نہیں بلکہ مصدقون کہہ کے لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو رسول آئے تھے ان کی تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے؟ کیوں مشائخ میں مصدق کے مقابلے میں مصدق کو کیوں مناسب معلوم ہو رہا ہے؟ تصدیق کرنے والے. جی، جبکہ اگر ہم مصدق کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی تصدیق کیے ہوئے. ہاں، جبکہ بہت سارے رسولوں کو قوموں نے جھٹلا دیا، تصدیق نہیں کی ان کو سچا نبی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امانت دار، صادق یہ سب کہتے تھے، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں رسول ہوں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس میں آپ کی تصدیق وہ نہیں کرتے تھے. تو اس اعتبار سے اس کو اگر صادقون مصدقون پڑھیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے انبیاء کی تصدیق نبی کیا کرتے تھے. انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلے، مجھ سے پہلے جو نبی یا رسول گزرے ہیں ان کی میں تصدیق کرتا ہوں. وہ مبشرا برسول، اس کے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کیا کرتے تھے.
اس اعتبار سے اس کو مصدق پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، تو یہ نبی اور یہ جو رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سچائی پر ہمارا یقین ہو، اور یہ بھی کہ یہ لوگ بزرگ ہیں، نیک ہیں، امانت دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دلائل اور معجزات سے مدد کی ہے، اور یہ لوگ برابر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اس کو اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز چھپاتے ہیں، نہ زیادہ کرتے ہیں اور نہ کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، تو پہنچا دینا یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول یہی کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں کرتے، پورے کے پورے حق پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اونچا مرتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا، وکلم موسیٰ تکلیما، جو بعض انبیاء کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے بات کی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، خود اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا کیا، کا مطلب یہ کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، تو آپ نے جہاں پر کئی آسمانوں میں کئی انبیاء سے ملاقات کی، تو چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونچا مقام دیا، چوتھے آسمان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا کہ وہ وہاں پر رہیں جنت۔ وَإِنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزاتی تھی، عام انسانوں یا عام رسولوں کی پیدائش کی طرح ان کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ذریعے سے انہیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان فرق مراتب رکھا، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے کہا نا سید ولد آدم ولا فخر، کہا سید ولد آدم ولا فخر، حضرت آدم علیہ السلام کی سارے اولاد کی سرداری مجھے عطا کی گئی ہے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو انبیاء اکرام تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی براہ راست، اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ تو سب سے پہلے انبیاء کی جو سچائی ہے، ان کی امانت داری ہے، اس پر ہمارا یقین ہو، اور یہ کہ یہ نبی ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ اس کی اگر تعریف ہم کرنا چاہیں تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں رجل انسی اوحی الیہ وبعث الی قوم، رجل انسی اوحی الیہ وبعث الی قوم، کہ ایک ایسی شخصیت کہ وہ انسانوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وحی آتی ہے، اور ایک قوم کی جانب انہیں مبعوث کیا گیا ہے، تو یہ بھی تعریف کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں میں سے رسول نہیں بنائے گئے، اور اسی طرح عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اور قوموں کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا رسولوں کو۔ یہ بنیادی باتیں ہیں رسول پر ایمان لانے میں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے، وہ سچے ہیں، ان باتوں پر ہمارا پکا یقین ہو، یہی رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی جی واضح ہے انشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر جو ہے 89 یا 89، اتفقت دعوت الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه،
هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه. جواب میں کہ کیا سوال یہ ہے کہ رسول سب کے سب اپنی دعوت میں کیا متفق تھے، جو بھی وہ بات جس بات کا بھی وہ حکم دیتے ہیں، جن باتوں سے وہ روکتے ہیں، ان سب میں کیا وہ متفق تھے یا نہیں تھے؟ جواب میں وہ شروع سے آخر تک جتنے رسول آئے ہیں وہ تمام کے تمام بنیادی جو بات رہی عبادت کی، جو بنیادی بات ہے کہ توحید، اللہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس میں سارے انبیاء متفق رہے کہ سارے قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے سزاوار ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے، یہی کہتے، اس پر عمل کرتے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرتے، ان کے انکار کرنے کی دعوت دیتے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا ہر چیز کا وہ حکم دیتے، تمام کے تمام ایک ہی چیز کا حکم دیتے، تمام کے تمام ایک ہی چیز سے روکتے؟ بنیادی طور پر توحید میں ان کا مسئلہ ایک ہی تھا کہ سب انبیاء اللہ کی عبادت کی، توحید کی دعوت دیتے، شرک سے، کفر سے روکتے، یہ اس چیز میں سارے کے سارے متفق تھے۔ باقی کچھ احکام اور کچھ فرائض ایسے تھے جو ایک نبی پر فرض کیے گئے ہیں تو دوسرے نبی پر فرض نہیں کیے گئے۔ کسی کو نماز میں، روزے میں کچھ الگ حکم ہے، ان کو کچھ الگ حکم ہے، اس کی شکل تھوڑی الگ ہے، اور ایک قوم کے لیے ایک نبی کی شریعت میں، رسالت میں ایک چیز حلال ہے اور دوسرے نبی کی شریعت میں وہ چیز حرام ہے۔ تو ایسی کچھ باتوں میں نبیوں اور رسولوں میں فرق رہا، لیکن کسی نے بھی توحید میں فرق نہیں کیا۔ اس کی مزید دلائل جو ہے اس کے بعد والے سوال میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کیا رسولوں کی دعوت متفق رہی؟ اگر اس طرح سوال کیا جائے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ جی مشائخ کیا تھے شیخ؟ کیا رسول تمام کے تمام دعوتی کام میں متفق تھے؟ یعنی سب کی کیا دعوت ایک ہی تھی؟ کیا سب ایک ہی بات کا حکم دیتے، ایک ہی بات سے روکتے تھے، یا اس میں کچھ فرق تھا؟ ایسا سوال ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی سب توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت، سب اس پر اور ایک چیز سے روکنے میں متفق تھے، وہ کفر اور شرک سے روکنے میں متفق تھے، توحید کا حکم دیتے تھے، کفر، شرک، اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے روکنے میں سب کے سب رسول متفق تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ نقطہ اتحاد ہے، یہ مشترک نقطہ ہے۔ رہی بات وہ کہ جس میں انبیاء کی شریعتوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا تھا، وہ بعض قوموں کو اللہ نے ایک چیز حلال رکھی، بعض قوموں کے لیے ایک چیز کو حرام کر دیا۔ تو یہ انبیاء کی شریعتوں میں تھوڑا سا فرق ہوا کرتا تھا، لیکن بنیادی طور پر توحید میں اور شرک سے دور رکھنے میں، توحید کی دعوت دینے، شرک سے دور رکھنے میں سب انبیاء متفق تھے، سب کا ایک ہی مشن تھا۔ اچھا چلیے، اس کے بعد کا جو سوال ہے، سوال نمبر 90 کہ سارے انبیاء عبادت کی اصل جو ہے، توحید جو ہے، اس میں متفق تھے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اور اس کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس کی دلیل کی یہ تفصیل یا تقسیم اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دلائل ہیں جو مجمل ہیں، کچھ دلائل ہیں جو مفصل ہیں۔ مجمل دلائل اس کا ذکر یہ کہ اس میں مطلق کہا گیا، اور تفصیل سے اس کے اندر نہ نام ذکر کیا گیا، نہ قوم کا نام ذکر کیا گیا۔ دیکھیے، سارے انبیاء کے لیے مطلق طور پر
कहा गया वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबु तागूत, हर उम्मत में रसूलों को भेजा हमने, तो वहां पर हमने यही कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी चीजों की इबादत की जाती है उनसे रुके रहो। तागूत के माने क्या है मशाइख? तागूत किसे तागूत कहते हैं? सरकशी। बोलिए। कुल्लु मा युअबदु मिन दुनिल्लाह। जी, वो तगा के माने वो लग़वी माने हैं। तगा या तगा कहेंगे तो सरकशी करना। अत्तागूत कहते हैं कुल्लु मा उबिद मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो चीज भी जिसकी भी इबादत की जाती है वो सारे के सारे तागूत हैं। खा वो पत्थर हो, खा वो दरख्त हो, खा वो कब्र हो, ये सब के सब तागूत में शामिल हैं। तो तागूत से रोकने के लिए हुक्म दिया गया था सारे ही अंबिया को। ये मुतलक सारे ही अंबिया के लिए एक आम हुक्म है। उसके बाद देखिए दूसरा भी दूसरी एक उमूमी दलील, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, आपसे पहले जितने भी रसूल आए उनको यही वही की गई कि तुम लोग कि अल्लाह ताला कि मैं एक ही माबूद हूँ, तो तुम लोग मेरी इबादत करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ अपनी इबादत की दावत देता है। अल्लाह ताला ने यही इसी बात की सारे अंबिया को वही की थी। और अल्लाह ताला का ऐसे ये भी कौल है वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून, आप आपसे पहले वाले रसूलों से भी पूछ लें कि क्या हमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का कभी हुक्म दिया है? नहीं। तो ये सारे की सारी मुजमल आयतें हैं, यानी इसके अंदर इजमाल इख्तिसार से काम लिया गया। इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से रसूल किसकी तरफ भेजे गए, उनको क्या हुक्म दिया गया। अब देखिए मुफस्सल तफसील से इस बात का जिक्र हो रहा है कि सारे अंबिया तौहीद में मुत्तफिक थे। उसके लिए दलाइल कई एक यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं। देखिए वअम्मल मुफस्सल फमिथलु क़ौलिही तआला लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। रसूल अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने यही कहा वअब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। फिर वइला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह वइला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। तो तमाम अंबिया एक ही चीज की दावत देते थे कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यही बात सारे अंबिया की जानिब से है और ये इसी बात की तालीम सारे अंबिया को दी गई थी। हत्ता कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जिनको लोगों ने खुद माबूद बना लिया, उन्होंने ये कहा वक़ाल अल मसीहु या बनी इसराईल अबुदुल्लाह अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि अल जन्नत व मअवाहु अन्नार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि देखो जो भी शिरक करेगा उसके लिए जन्नत हराम हो जाएगी। तो ये सारे अंबिया का जिक्र है, इसके अंदर नाम भी है। देखिए कौम समूद की तरफ किसको भेजा गया था? जी मुशायख जी हुद अलैहिस्सलाम। जी कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम। और कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम। हुद अलैहिस्सलाम। तो सारे ही अंबिया जिनको भी अल्लाह ताला ने मबऊस किया उनके कौमों का नाम, उनके नबी का नाम यहाँ पर जिक्र है। लेकिन आप देखें कि सब के सब एक ही बात कह रहे हैं उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। तो ये नुक्ता इत्तिहाद है, ये वो मुश्तरका नुक्ता है जिसकी तरफ अंबिया इकराम ने दावत दी थी, तौहीद की दावत।
یہ سب کے درمیان متفق علیہ چیز تھی۔ اچھا، یہاں پر رسول ذکر کیا گیا ہے اور بعض آیتوں میں نبی کا بھی ذکر ہے، تو کیا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے مشائخ؟ نبی اور رسول میں دیکھیے، نبی اصل میں نبی فعیل ان کے وزن پر، نبی بمعنی منبع، خبیر بمعنی فعیل بمعنی مفعول۔ تو یہاں نبی منبع کے معنی میں، یعنی وہ انسان جس کو خبر دی جاتی ہے۔ ہر نبی کو وحی آتی ہے، ہر رسول کو وحی آتی ہے، اس اعتبار سے دونوں مشترک ہیں، نبی اور رسول دونوں کو وحی آتی ہے۔ لیکن نبی وہ ہے جس کو گزشتہ شریعت کا پابند بنایا گیا ہو، گزشتہ نبی کی تعلیمات کی تجدید کے لیے وہ آئے ہوں، اور رسول وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت دی اور کتاب دی اور ان کو اس کو پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ نبی اور رسول میں بنیادی طور پر یہ فرق بتایا جاتا ہے۔ رسول اصل میں بھیجا گیا ہوا انسان، رسول بھیجا گیا ہوا انسان کسی قوم کی طرف۔ نبی، اب نبی کو بھی وحی آتی ہے، لیکن وہ پرانے جو آپ ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہی کی تعلیمات کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں۔ ایسے ایک سے زیادہ فرق اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، ما دلیل اختلاف شرائعهم فی فروعها من الحلال والحرام۔ اب جو بھی شریعتیں تھیں، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا جو کہا گیا کہ نبی، ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے، لیکن سارے ہی انبیاء کا دین ایک ہے۔ اب اسی لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے ادیان سماویہ یا سارے نبیوں کے دین، جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلہ دیننا واحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سارے انبیاء گویا کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، مطلب ہے کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں، بعض چیزوں میں ان کا الگ حکم ہوتا ہے، ایک قوم کے لیے دوسرے قوم کے لیے الگ ہوتا ہے، لیکن سارے انبیاء کو ایک ہی توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے گویا کہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ بنیادی آیت ہے انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف کے لیے، کہ ہر نبی کو الگ شریعت دی گئی، مطلب اس کے کچھ الگ الگ احکام ان کو دیے گئے۔ یہی بات صحابہ اور تابعین سے وارد ہیں۔ یہاں پر کئی ایک تابعین کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلہ دیننا واحد، تو ادیان سماویہ نہیں کہنا چاہیے، دین سماوی۔ دین سماوی یہی ایک ہی دین ہے، توحید کا دین۔ البتہ الشرائع السماویہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعتیں انبیاء کی مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ آیت سے وہ بات ثابت ہے۔ اس کے بعد وَأَمَّا الشَّرَائِعُ فَمُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں اختلاف بھی رکھا ہے، کسی میں کوئی چیز حلال، کسی میں کوئی چیز حرام، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے شریعتوں میں یہ اختلاف رکھا ہے۔ باقی توحید کے اعتبار سے سارے ہی انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ چلیے یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔